دیکھیے جو موت کی جو فکر ہے نا، یہ علماء نے کہا کہ کچھ اس انداز کی فکر ہونی چاہیے جس طریقے سے کوئی مسافر سفر میں منزل پر پہنچنے کی فکر کرتا ہے. جس وقت آپ ایروپلین کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں، جہاز میں یا ٹرین کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر بس میں جا رہی ہوتی ہیں، تو تمام مسافروں کے دماغ میں فقط اور فقط جو ہدف ہوتا ہے وہ اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ادھر ادھر کی کوئی بھی فکریں ان مسافروں کے دل و دماغ میں نہیں ہوتی. تو بس اسی اعتبار سے دوست یعنی جو مکمل طور پر صرف یعنی اور تمام چیزیں جتنے بھی عام دنیاوی امور ہیں ان کو انسان اپنے دماغ سے مکمل طور پر نکالے یا اس کو کم کرے اور موت کے فکر کو زیادہ راسخ کرنے کی کوشش کرے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس انداز سے موت کو یاد کرنا ہے کہ بالکل سیریسلی جس طریقے سے موت کو، جس طریقے سے مسافر منزل پر پہنچنے کی فکر کرتا ہے، وہ ادھر ادھر کے مناظر دیکھ تو رہا ہوتا ہے لیکن سب کے دماغ میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں صرف منزل پر پہنچنا ہے. اچھا، اس کے اندر موت کی یاد کا ایک طریقہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے، خاص طور پر جو شہید دست غیب شیرازی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ جو موت کی یاد کو اپنے دماغ میں لے کر آ سکتی ہیں وہ یہ اپنے دوستوں کی، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی موت کو آپ اکثر یاد کریں. دوست، اقارب، اعزاء، رشتہ دار، کتنے ایسے افراد ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو آپ اکثر سوچا کریں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ کس طرح سے یہ اٹھتے بیٹھتے تھے. ان کی صورتیں، ان کے عہدے اور ان کے ان دنیاوی حالات کو آپ یاد کریں کہ کس طرح سے وہ جو کتنے خوبصورت مثلاً وہ چہرے تھے کہ جو پیوندے خاک ہو گئے، وہ خواتین کے جو مختلف لباسوں کے ذریعے اپنے جسمانی اعضاء کو نمایاں کرتی تھیں، آج وہ سارے کے سارے متفرق ہو گئے قبر کے اندر. کتنی ہی عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، کتنے بچے ہیں کہ جو یتیم ہو گئے. ان مرنے والوں کے جو مال ہیں اس میں غنی غور و فکر کریں وہ کس طرح سے دوسروں کے قبضوں میں چلے گئے. ان کی جتنی بیٹھکیں تھیں وہ سب ویران ہو گئی. جتنا ان کا دنیاوی کر و فر تھا وہاں پر اب صرف اور صرف قبر کا اندھیرا ہے. جو بہت ہنسا اور بولا کرتے تھے، کیڑوں نے ان کی زبان کھا لی، خاک نے ان کے دانت چاٹ لیے. جو ایسی پلاننگ کیا کرتے تھے کہ 20-20 سال تک کچھ نہ کرنا پڑے، اور پتہ یہ چلا کہ ان کی موت میں فقط 1 مہینہ باقی تھا اور اچانک پھر ان کو موت آ گئی. تو ان تمام چیزوں کے کتنے ہی ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی موت کو آپ یاد کریں کہ کس انداز سے وہ لوگ زندگی گزارا کرتے تھے اور آج وہ سب کہاں چلے گئے. یہ ایک طریقہ ہے موت کو یاد کرنے کا. جیسے میں نے بہت پہلے ایک شہید دست غیب کا ایک اور حوالہ دیا تھا کہ اپنے کسی مرحوم دوست یا رشتہ دار کی تصویر کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو اکثر دیکھا کریں. اس سے بھی بہت ایک آپ کے دماغ میں آئے گا کہ دیکھیے کل تک یہ سب لوگ چلتے پھرتے تھے ہمارے ساتھ اور آج نہیں. دوسرا یا تیسرا طریقہ یہ ہوا موت کی یاد کا کہ قبرستانوں میں جانا اور بیماروں کو دیکھنے کے لیے جانا، یہ موت کی یاد کے لیے بہت ہی مؤثر. ہماری فقہ کے اندر عورتوں کو مکمل طور پر قبرستان جانے کی اجازت ہے، کیونکہ وہاں پر قبرستان جانا یا قبروں کی زیارت کے لیے جانا یہ موت کی یاد کو انسان کے دل میں بہت تازہ کر دیتا ہے. کیونکہ فقط دیکھیے ظاہر دل سے یا نوک زبان سے موت کی یاد کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچاتی. عملی طور پر اگر کسی جگہ انسان جاتا ہے تو عملی طور پر جانے کے بعد واقعی جب وہ زیارت قبور کے لیے جاتا ہے تو دنیا کی بے ثباتی اس کے سامنے آتی. تو بہرحال قبرستان جانا یا مریضوں کی عیادت کے لیے جانا، اس سے بھی کبھی ہاسپٹل آپ کو جانا پڑ جائے، وہاں پہ اکثر مریضوں کی آپ حالت آپ دیکھیں انسان کا دل نرم ہوتا ہے. اگلا طریقہ علماء نے موت کی یاد کا یہ بتایا کہ جب بھی کبھی کسی دنیاوی بات پر آپ کا دل بہت خوش ہونے لگے، اپنے گھر کو دیکھ کر دل خوش ہونے لگے، اپنی گاڑی کو دیکھ کر دل خوش ہونے لگے، شادی کسی اچھی جگہ آپ کی ہو گئی وہاں پہ آپ کا دل اس سے خوش ہونے لگے، کوئی عہدہ اچھا مل گیا اس سے دل خوش ہونے لگے، پیسہ ہمارے پاس زیادہ آ گیا اس سے دل خوش ہونے لگے، فوراً دماغ میں یہ لے کر آئیں کہ چاہے کچھ نعمت کوئی آپ کو کیوں نہ مل جائے بالآخر اس کو چھوڑ کر جانا ضرور ہے. ایک عالم کا جب گھر بن کے تیار ہوا
تو وہ بہت زیادہ روئے، ایک آیات میں ملتا، اور کہا کہ بخدا اگر موت نہ ہوتی تو تجھے میں دیکھ کر ضرور خوش ہوتا، اور اگر قبر کی تنگی نہ ہوتی تو تیری کشادگی سے ضرور میں اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا۔ ہمیشہ انسان جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں ان سے بھی موت کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اسامہ کی جب رسول کو اطلاع ملی کہ انہوں نے کنیز کو اس طرح سے ادھار، 1 مہینے کے ادھار کے اوپر لیا ہے، رسول کو اطلاع ملی تو رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اسامہ طول عمل رکھتا ہے، اور فرمایا کہ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اسامہ نے 1 مہینے کے وعدے پر اسے خریدا ہے، یعنی کیسے اس نے وعدہ کر لیا؟ اور فرماتے ہیں کہ اس ذات اقدس کی قسم، یعنی جو مفہوم ہے رسول کی روایت کا، کہ میں نے دونوں آنکھیں کبھی اس امید پر نہیں کھولی کہ میں نے گمان کیا ہو کہ ان آنکھوں کو جھپکنے سے پہلے یا بند کرنے سے پہلے میری روح قبض نہ ہو جائے، اور میں نے کبھی اس امید پر آنکھوں کو اوپر نہیں کیا ہے کہ ان کو جھکانے، جان نکلنے سے پہلے میں ان کے نیچے ہونے کا گمان کیا ہو۔ رسول کا میں نے کوئی لقمہ ایسا نہیں کھایا ہے کہ گمان کیا ہو کہ اس کو نگلنے سے پہلے مجھے موت آ سکتی۔ اکثر روایت کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب کبھی پانی سے دور ہوتے تھے ذرا، تب بھی وہ فوراً تیمم کر لیا کرتے تھے کہ نہ معلوم میں پانی تک پہنچ پاؤں یا نہ پہنچ پاؤں۔ اور یہ بھی پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ ہر شخص کے گرد 99 موتیں رہتی ہیں، اور اگر ان 99 موتوں سے بچتا رہے تو وہ بڑھاپے میں جا پڑتا ہے۔ اور وہ جو ابن مسعود جو ایک صحابی رسول ہیں، ان کا بھی یہ جملہ ہے کہ انسان کے گرد موت پھن اٹھائے کھڑی ہوئی ہے، ایک اگر ڈسنا بھول جائے سانپوں کی صورت میں تو دوسرا ڈس لے گا، اور اگر بچ گیا تو وہ بڑھاپا پھن پھیلائے کھڑا ہوا اس میں جا پڑے گا۔ اور طول عمر، درازی امید، یہ بڑھاپے کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان زیادہ حریص ہو جاتا ہے، اپنی عمر کے حوالے سے بھی اور دنیاوی جاہ و حشم کے اعتبار سے بھی۔ تو دیکھیے یہ جو بہرحال موت کو تو یاد تو کرنا ہے، لیکن یہ جو کبھی کبھار ہم اس مکمل طور پر موت کے ذکر کو اپنے دماغ میں ہر وقت کامل نہیں رکھ پاتے، تو یہ بھی بعض اوقات نعمت خداوندی شمار ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر کسی شخص کو اپنی موت کا علم ہوتا تو یقین کیجئے کہ وہ پاگل ہو جاتا۔ اگر یہ غفلت نہ ہوتی موت سے تو نہ تو کوئی کاروبار کرتا، نہ یہ بازار لگتے، نہ عورتیں آپ کو طارق روڈ پہ شاپنگ کرتی نظر آتی، اور نہ لوگ راستہ چلتے۔ یعنی انسان کی حالت کچھ اس انداز کی علماء نے بیان کی ہے کہ جس طریقے سے ٹکٹکی کے اندر کسی کا سر بندھا ہوا ہو اور جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا ہو کہ ادھر حکم ہوگا اور ادھر تلوار چلے گی اور سر قلم ہو جائے گا، تو جس شخص کی گردن کٹنے والی ہو اور موت اس کو آنے والی ہو، کب اس کو سزاوار ہے کہ وہ لذات دنیاوی میں ڈوبا رہے اور تذکرہ موت سے وہ فائدہ نہ اٹھائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی صحت سے مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں، مثلاً سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم صحت مند ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر بیماری کے اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت سے لوگ اپنے جوان ہونے کی وجہ سے موت کو بھلائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کتنے ہی جوان ایسے ہیں کہ جو موت کے منہ میں جا چکے ہیں، بوڑھے تو پھر بھی سب سے کم ہوتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ جو امام خمینی نے لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں بڑھاپے کا اگر انتظار کر رہے ہیں توبہ وغیرہ کے لیے، تو دیکھیے بوڑھا جب تک مرتا ہے نا تو ہزاروں نوجوان اور بچے جب تک ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں، بڑھاپے تک تو بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو ہم اکثر قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ہمارا کفن سل کر بازار میں آ چکا ہو، وہ پتھر جس پر ہمارا کتبہ لکھا جانا ہو، کچھ پتہ نہیں کہ وہ مارکیٹ میں آ چکا ہو۔ تو جوان ہیں دیکھیے وہ بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں، بڑھاپا آتا ہے تو بوڑھا یہ سوچتا ہے کہ میں اب یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، ابھی فلاں کی شادی کر دوں، ابھی فلاں چیز میں ٹال مٹول سے انسان کام لیتا رہتا ہے۔ ایک کام میں گھستا ہے تو 100 دیگر کام اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور دن، مہینے، سال، ایک کام کے بعد دوسرا کام، دوسرے کام کے بعد تیسرا کام، اور اس طریقے سے انسان اس کے اندر گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وقت پورا ہو جاتا ہے، ملک الموت آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو جانا پڑتا ہے۔
تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ یہ جو تذکرہ موت کے جو مختلف طریقے ہیں، یہ جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیے، اس میں انسان اپنے آپ کو راسخ کرنے کی کوشش کرے اور ہر وقت اپنی موت کو یاد کرے، تاکہ وہ آگے سے آگے اس منزل کی طرف بڑھتا جائے اور اس بات میں شمار ہو کہ اس نے واقعی موت کی تیاری کی ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين